فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ مختصر سا پروگرام کوئی کانفرنس یا جلسہ نہیں ہے، ایک مختصر سی محفل دین کی چند باتیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں بڑے مختصر سے وقت میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی عظمت کے صرف ایک حصے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میرے آقا کی سیرت کے اتنے حصے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت نوح جتنی عمر ملے اور اللہ اسے جبریل کی زبان دے دے اور وہ ساری زندگی آقا کی سیرت کو بیان کرتا رہے تو آپ کی سیرت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور وہ حصہ یہ ہے
کہ آپ جس قوم میں تشریف لائے، جس علاقے میں آپ تشریف لائے، اس معاشرے میں ساری برائیاں اور ساری بدیاں موجود تھیں۔ عقائد ان کے اتنے خراب تھے کہ پوجنے والوں کی تعداد کم تھی اور جن کو پوجا جا رہا ہے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ سفر پہ جانے کا معبود الگ تھا، گھر کا معبود الگ تھا، برادریوں کے معبود الگ الگ تھے۔ وہ فلاں برادری کا معبود ہے اور یہ ہمارا معبود ہے۔ عقائد کے لحاظ سے وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں خیال آیا کہ معبود تو گھر چھوڑ آئے، عبادت کس کی کریں گے؟ واپس جائیں اور معبود اٹھا کے لائیں کہ نہیں، اس طرح وقت ضائع ہوگا۔ یہ جو ہمارے پاس ستو ہے نا، اس کو گوندھ کے معبود بنا لیتے۔ انہوں نے ستو کو گوندا، اس کا کوئی نین نقشہ سر پاؤں بنایا اور اس کی پوجا پاٹ کر لی، بھائی بابا ساڈا بھی خیال کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا نا، تو معبود کو ہی گھول کے پی گئے۔ عقائد کے لحاظ سے وہ اتنے نیچ تھے، گھٹیا تھے، اور اخلاق اور اعمال کے لحاظ سے وہ قوم کیسی تھی؟ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، سود کو وہ تجارت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، زنا اس معاشرے کا فیشن بن گئے ہیں، قتل و غارت، لوٹ مار، ڈاکہ زنی، چوری چکاری، یہ عام ہے معاشرے میں۔ حتیٰ کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اپنی بیٹی کو زندہ قبروں میں گاڑ دینا، اس سے زیادہ ظلم اور سفاکیت کیا ہوگی؟ اس معاشرے میں میرے نبی تشریف لائے۔ میں تھوڑا سا معاشرے کا رنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں، بس ٹھیک۔ تھوڑا سا میں وہ رنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تب اس کا نتیجہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ قوم کیا ملی؟ اجڑ، جاہل، ان پڑھ، ہٹ دھرم، بکریوں کے چرواہے، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنے والے، ایسی قوم ملی میرے نبی کو، جس میں میرے نبی تشریف لائے۔ اور مدت کتنی ملی؟ صرف 23 سال۔ کتنے سال آپ نے کام کیا؟ تھوڑا سا بولیے میرے سے، تھوڑی بھی سردی تھوڑی جی دور ہوئے۔ کتنی مدت ملی؟ ہے کوئی زمانہ 23 سال؟ کیا عرصہ ہے 23 سال کا انقلاب لانے کے لیے، کسی قوم کو تبدیل کرنے کے لیے؟ 76-77 سال تو پاکستان بنے ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ پاؤں پہ چلنے کے قابل نہیں ہوئے۔ جو سیاسی بندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں حالے بالغ نہیں ہویا۔ اور میرے نبی کو کتنی مدت ملی؟ اور قوم کیسی ملی؟ وہ میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے نقشہ۔ کتنے درندے قسم کے لوگ ہیں، حیوانیت ان میں موجود ہے،
عقائد ان کے خراب ہیں، اعمال ان کے خراب ہیں۔ ان 23 سالوں میں مکہ مکرمہ میں 13 سال میرے نبی کو مار کھاتے گزر گئی۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال میرے نبی نے مار کھائی ہے، لہو لہان ہوئے ہیں، پتھروں کی بارش ہو گئی ہے۔ اور 10 سال جو مدینے میں ملے نا، وہ میرے نبی نے جنگوں میں گزار دی۔ آج بدر ہے، آج احد ہے، آج خندق ہے، آج بن المصطلق ہے، آج خیبر ہے، آج حدیبیہ ہے، آج تبوک ہے۔ 10 سال جنگوں میں گزر گئے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، معاشیات کو جانتے ہیں، ایک جنگ جو ہے نا وہ قوم کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ صرف ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے اور اللہ زندگیوں والا کرے۔ ایک پنڈ کا آدمی جب شہید ہوتا ہے اس جنگ میں تو خاندان متاثر نہیں ہوتا، اس کی بیوی متاثر نہیں ہوتی، اس کے ماں باپ متاثر نہیں ہوتے، اس کی اولاد متاثر نہیں ہوتی، اس کے والدین متاثر نہیں ہوتے، وہ پورا خاندان متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا قصبہ تھا مدینہ کوئی حافظ آباد جتنا تھا، جتنی آج مسجد نبوی ہے نا اتنا تھا مدینہ۔ اور احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ غم بھول جاتے ہیں لوگ، بھلا دیے جاتے ہیں۔ ایک جنگ معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور میرے نبی نے کتنے سال جنگیں لڑی؟ بولو تو صحیح یار۔ اور 13 سال جو مکے میں رہے مار کھاتے گزر گئی۔ صرف 23 سال کا عرصہ میرے نبی کو ملا اس قوم کو سنوارنے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے۔ خدا گواہ ہے، آج تک دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ، کوئی پرچم کشا، کوئی فاتح آج تک دنیا میں ایسا نہیں آیا، ہم نے نہیں پڑھا، جس نے اپنے مرنے سے پہلے کہا ہو مجھے اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، میں جو کچھ کرنے آیا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ آج تک کوئی نہیں آیا۔ سکندر آدھی دنیا کو فتح کر کے چلا گیا اور جاتے ہوئے کہتا ہے اوہو موت نے وقت نہیں دیا، ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا، زندگی نے وفا نہیں کی، ابھی تو بہت کچھ کرنا تھا۔ سب یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ 23 سالوں کے بعد اپنے انتقال سے 3 مہینے پہلے حالت صحت میں حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے میرا نبی کہتا ہے اوے لوگو میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں، میں نے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں، جو ڈیوٹی میرے ذمے میرے رب نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی میں ادا کر چکا ہوں۔ دھرتی پر حجۃ الوداع میں میرے نبی نے یہ کہا اور اوپر سے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے بھی تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دی ہے۔ 23 سالوں میں میرا نبی کہتا ہے میں نے جو کچھ کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ اگلی بات سنیے گا، میرے نبی اس کے بعد کہتے ہیں اوے لوگو، او میری امت کے لوگو، میں تمہیں ایک ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ میں تمہیں اندھیرے میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں کہ تم اندھیرے میں چل رہے ہو۔ شادی کیسے کرنی ہے تمہیں ہندوؤں کی طرف دیکھنا پڑے، تجارت کیسے کرنی ہے تمہیں یہودیوں کی طرف دیکھنا پڑے، مرگ اور افسوس کیسے کرنا ہے تمہیں سکھوں کی طرف دیکھنا پڑے۔ نہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے، میں تمہیں ایسے روشن رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا مسجد میں کیسے آنا ہے، پہلے کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، باہر نکلتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو پہلا قدم کون سا رکھنا ہے،
बाहर निकलना है तो पहला कदम कौन सा रखना है, वुजू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़नी है, ज़कात कैसे देनी है, तवाफ कैसे करना है, सहरी कैसे करनी है, इफ्तारी कैसे करनी है, सवारी पे कैसे सवार होना है, क्या पढ़ना है, उतरते हुए कैसे उतरना है, रात जब बिस्तर पे लेटना है तो कैसे लेटना है, कौन सी करवट पे लेटना है। मैंने तुम्हें थूकने के तरीके भी बताए, मैंने तुम्हें पेशाब करने के तरीके भी बताए। लोगों, सायादार दरख्त के नीचे पेशाब न किया करो, ये लोगों के बैठने की जगह होती है। राह गुजर पे पेशाब न किया करो, लोगों के चलने की जगह होती है। किसी सुराख में पेशाब न किया करो, कोई मूजी जानवर ना हो। खुलेआम पेशाब करना चाहते हो तो जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ मुंह करके पेशाब न किया करो, पेशाब के छींटे तुम पर पड़ेंगे। बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके भी पेशाब न करो और बैतुल्लाह की तरफ पीठ करके भी पेशाब न करो। थूको भी नहीं बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके। थूकने के तरीके बताए, पेशाब करने के तरीके बताए, जूती में पांव डालने के तरीके बताए, हिजामत करवाने के तरीके बताए, नाखन उतारने के तरीके बताए। मैं तुम्हें ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन। तिजारत कैसे करनी है मैं बता के जा रहा हूं, तोलना कैसे है मैं बता के जा रहा हूं, हुकूमत कैसे करनी है मैं बता के जा रहा हूं, गरीबों से सलूक कैसे करना है मैं बता के जा रहा हूं, नमूना पेश करके जा रहा हूं अपना। यहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपको पता है कि ये मगरिब के लोग जो हमारे नबी का तमस्खुर उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं और खाके बनाते हैं, उसमें वो क्या साबित करते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं वो, क्या खाके बनाते हैं? वो कहते हैं मुसलमानों का जो नबी था ना, ये शावत परस्त था, इसने 11 शादियां की थी, हर 2 महीने के बाद शादी, हर 6 महीने के बाद शादी। ये उन्होंने तासुर दिया कि मुसलमानों का जो नबी है इसने 11 शादियां की हैं। आज मैं आपको बताता हूं मेरे नबी ने 11 शादियां क्यों की हैं, ताद्दुद अज़वाज की वजह क्या है, क्यों शादियां की हैं 11 मेरे नबी ने। वरना तो उन्हें शर्म आनी चाहिए मुस्तशरिकीन को और उन गैर मुस्लिमों को जो मेरे नबी का तमस्खुर उड़ाते हैं। 25 साल उम्र थी मेरे नबी की, कितनी भरपूर जवानी, बंदा पत्थर रू पी के रख देवे। शादी की जिस औरत से, उसकी उम्र कितनी थी? वो कुंवारी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? 25 साल का जवान शादी कर रहा है एक बेवा से, उसकी उम्र है 40 साल। वहां से लेके 52 साल की उम्र तक, कब तक? कोई दूसरी शादी नहीं की, उसी बीवी के साथ निभा किया। उसके बाद मेरे नबी ने शादियां की, सिर्फ एक बीवी कुंवारी है, बाकी सब बीवियां बेवा हैं या मुतलका हैं। जो शावत परस्त लोग होते हैं वो बेवा से शादियां करते हैं, मुतलका औरतों से शादियां करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती मुसलमानों के नबी पर उंगली उठाते हुए? मैं बताता हूं कि आपने ये शादियां क्यों की हैं। इसलिए कि इंसान की जिंदगी के 2 हिस्से हैं। इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा गुजरता है घर के अंदर, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, रात कैसे सोना है, लेटना है, सलूक क्या होना है घर में। और जिंदगी का एक हिस्सा घर से बाहर, मस्जिद में कैसे आना है, घोड़े पे कैसे चढ़ना है, सवारी पे कैसे चढ़ना है, तिजारत कैसे करनी है, नमाज कैसे पढ़नी है, यह जिंदगी का बाहर वाला हिस्सा है। मेरा नबी उम्मत के लिए नमूना बनना था, नमूना। और जिंदगी के हिस्से कितने थे? 2, एक घर के अंदर, एक घर से बाहर। मेरी जिंदगी, मेरे नबी की जिंदगी का बाहर वाला हिस्सा, उसको रिवायत करने वाले हजारों सहाबी थे, हजारों। वो बयान करते हैं बाहर कैसे आते थे, मस्जिद में कैसे आते थे, वुजू कैसे करते थे, सफर कैसे करते थे, सवारी पे सवार कैसे होते थे। हजारों आदमी उस जिंदगी को रिवायत करते हैं। और वो जो घर के अंदर वाली जिंदगी थी
वो भी तो उम्मत के लिए नमूना बननी थी, उसको एक या दो बीवियां बयान नहीं कर सकती थी। मेरे नबी ने 11 शादियां की ताकि मेरी घर वाली जिंदगी भी उम्मत के सामने आ जाए। ये तअद्दुद अज़वाज की क्या है वजह है, ताकि घर की जो मैं घर में किस तरह गुजारा करता हूँ वो मेरी बीवियां आवाम को बताएंगी, लोगों को बताएंगी। तो घरेलू ज़िंदगी भी सामने आ गई और बाहर की ज़िंदगी भी सामने आ गई। मैं तुम्हें एक ऐसे रोशन रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है। एक एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई है। फिर मेरे नबी ने, वो कैसी कौम थी जिसमें मेरे नबी आए, वो जिसको मैंने शुरू में जिक्र किया, उजड़ कौम है, बुत परस्त हैं, जानी हैं, शराबी हैं, कातिल हैं, डाकू हैं, ये सारी खराबियां उनमें मौजूद थी। उस उजड़ कौम पर मेरे नबी ने मेहनत की। 23 साल के बाद, वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन मैं थोड़ी सी, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे ना तो मैं घंटे की तकरीर 10 मिनट में कर दूँ। अब थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं आपको समझा दूंगा। ये जिस दौर का मैंने जिक्र किया, जाहिलियत का दौर, जब मेरे नबी आए थे, जिस दौर में तशरीफ़ लाए थे और सारी खराबियां उसमें मौजूद थीं, इस दौर का क्या नाम रखा गया? दौरे कुफ्र व शिर्क, दौरे जिनाकारी, दौरे शराब नोशी, दौरे सूदखोरी, दौरे कत्लो गारत नहीं नाम रखा गया। इसका नाम रखा गया दौरे जाहिलियत। क्या नाम रखा गया? दौरे जाहिलियत। मालूम हुआ जिहालत तमाम बुराइयों की जड़ है, जिहालत तमाम बुराइयों की बुनियाद है। वो दौरे जाहिलियत था। मेरे नबी आए, उन पर कुरान उतरा, मेरे नबी ने कौम पे कुरान का रंग चढ़ाया। तो जिस दौर का नाम था ना दौरे जाहिलियत, 23 साल के बाद मेरा नबी कहता है खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों में से बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, जिसमें अबू बकर रहता है, उमर रहते हैं, उस्मान रहते हैं, हैदर। वो दौर जो दौरे जाहिलियत था उसका नाम क्या पड़ गया? खैरुल कुरून, बेहतरीन ज़माना। जिन लोगों का लोग नाम नहीं सुनना चाहते थे, कोई बंदा जिक्र करता ना, वो मक्के के लोग, वो कहते छोड़ छोड़ उन लोगों को, वो काफले लूटने वाले, वो चोर और डाकू, वो शराबी और सूदखोर, मत नाम लो उनका हमारे सामने। फिर मेरा नबी जब इनकलाब लेके आया ना, उस वक़्त से लेके आज तक जब उनका नाम ज़बान पे आता है ना, ज़बानें पुकार उठती हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। कभी लोग उनका नाम नहीं सुनना चाहते थे, आज उनके नाम के साथ क्या कहा जा रहा है? रज़ी अल्लाहु अन्हु। जो बुत पूजते थे, बुतों को बोसे देते थे, सजदे करते थे, उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते थे। मैं ज़रा इशारे में कभी कभी बात किया करता हूँ, मैं इशारे में बात करूँ, उलमा भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। आप जो शुरू में समझ जाएंगे ना, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता देगी कि मैं क्या बयान करना चाहता हूँ, तुसी समझ गए हो। तो जब आखिर में बिल्कुल ज़ाहिर हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर जो हो जानी है बात। वो लोग जो बुत पूजते थे, वो लोग जो बुतों के सजदे करते थे, वो लोग जो बुतों के सामने जारियां करते थे, वो लोग जो बुतों के बोसे देते थे, मेरा नबी जब इनकिलाब लेके आया ना, तो उन्हीं में से एक आदमी एहराम बांधने के बाद हजर अस्वद के सामने आके खड़ा हो गया। हजर अस्वद के सामने आके खड़ा हुआ, फिर उसने देखा, चूमने लगा ना, फिर उसने देखा नए नए मुसलमान होने वाले इर्द गिर्द खड़े हैं। ये क्या कहेंगे? सन बुतां दे पूजन तू मना कर देने, खुद पत्थर नू चुम्मन लग गयो ने, ये क्या कहेंगे? वो 4 कदम पीछे हटा और हट के कहता है इन्नी आलमो अन्ना का हजरुन ला तनफो वला तजुर्रो। मैं चंगी तरह जानना तू एक बेजान पत्थर है, मेरा नफा भी तेरे इख्तियार च नहीं, मेरा नुकसान भी तेरे इख्तियार च नहीं। मुझे काबा के रब की कसम है, अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो उमर तुझे कभी न चूमता, कभी। मेरा नबी कैसा इनकलाब लेके आया। उन्हीं लोग जो मुशरिक थे उनको मुवाहिद बना दी।
شرک کی جگہ توحید آ گئی، بے حیائی کی جگہ حیا آ گیا۔ وہ لوگ جو عورتوں کی عزتوں کے لٹیرے تھے، وہ لوگ جو زانی تھے، عزتیں لوٹ لیتے تھے، وہی لوگ حاتم طائی کی بیٹی کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں۔ وہ زیوروں سے لدی ہوئی ہے، زرق برق لباس پہنے ہوئے ہے، اور جب وہ اپنے بھائی کے گھر پہنچی تو بھائی نے کہا تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا، تم اتھے کتھے؟ اس کا محمد نے رحم کر دی ہے۔ میں ان کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھ سے پوچھا تم عظیم باپ کی بیٹی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ میں نے رہائی مانگی، اس نے اپنے فوجی بھی میرے ساتھ بھیجے ہیں کہ اسے بھائی کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ حیران ہوا، عدی ابن حاتم پوچھتا ہے تو ان کے دربار میں گئی تھی؟ کہ ہاں بھیا میں ان کے دربار میں گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کیف وجدت محمدًا و صحابہ، تو نے پھر محمد کو اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو حاتم طائی کی بیٹی نے صرف ایک جملہ کہا، کہنے لگی بھائی میری عزت، میری عفت، میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد کے گھر میں محفوظ تھی۔ میرے نبی نے اس معاشرے کو بدل کے رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں انقلاب لانا۔ انقلاب لانا، انقلاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پلٹ دینا۔ انقلاب کس معنی کیا ہے؟ پلٹ دینا، نیچے والی چیز اوپر آ جائے، اوپر والی چیز نیچے چلی جائے۔ میرے نبی نے اس معاشرے کو پلٹ کے رکھ دی۔ شرک کی جگہ توحید آ گئی، بے حیائی کی جگہ حیا۔ محنت کی میرے نبی نے۔ بس آخری جملہ کہتا ہوں، مجھے احساس ہے کہ آپ سردی میں بیٹھے ہوئے، میرے اتنے ہیٹر لگ گیا، تو میں نے ابھی جانا بھی ہے نوشہرہ ویرکام۔ کیا کہنا چاہتا تھا؟ میرے ذہن سے وہ مضمون ہی نکل گیا یار۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کہنا چاہتا ہوں جی، ذرا اس پر آپ نے غور کرنے۔ فارس و روم کے لوگ، فارس و روم کے بادشاہ سامان بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ سپر طاقتیں تھی نا، وہ اچھے اچھے سامان بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تخت اچھا ہونا چاہیے، تاج اچھا ہونا چاہیے، محل اچھے ہونے چاہیے، زیور اچھے ہونے چاہیے، فوج کا سامان اچھا ہونا چاہیے۔ فارس و روم کی طاقتیں اچھے اچھے سامان بنانے میں لگی ہوئی تھیں، اور میرا نبی اچھے انسان بنانے میں لگا ہوا تھا۔ میرا نبی محنت کر رہا تھا، سامان بنانے پہ نہیں، انسان بنانے پر۔ ان میں حیا آئے، ان میں شرم آئے، ان میں عفت آئے، ان میں جرت آئے، ان میں بہادری آئے، ان میں شرافت آئے، اور ان میں توحید آئے، یہ شرک سے دور ہو جائیں۔ میرا نبی محنت کر رہا تھا اچھے اچھے انسان بنانے پر۔ پھر میرے نبی نے اچھے انسان بنا دیے، ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر کرار، خالد ابن ولید، طلحہ و زبیر، معاویہ۔ اچھے اچھے انسان بنانے پر میرے نبی نے محنت کی، محنت کی۔ بس یہ جملے کتنے لوگ سمجھ پائیں گے اور کہیں گے بندیالوی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ وہ لگے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں، محنت کر رہے تھے اچھے اچھے سامان بنانے میں۔ میرا نبی محنت کر رہا تھا اچھے انسان بنانے میں۔ جب یہ اچھے انسان بن گئے نا، اللہ نے وہ بنایا سامان ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا تھا۔ اللہ نے کہا یہ تاج بھی تمہارا، یہ تخت بھی تمہارا، یہ محل بھی تمہارے، یہ زمینیں بھی تمہارے، یہ زیورات بھی تمہارے۔ میرے نبی نے محنت کی 23 سال، اور میرے نبی نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی تھی امت کی۔ پھر صحابہ کو دعائیں دو، صحابہ کی برائیاں نہ کرو، صحابہ کو دعائیں دو۔ انہوں نے میرے نبی کے ارشادات ہم تک پہنچا دیے، میرے نبی کے فرمان ہم تک پہنچا دیے، میرے نبی کی مسکراہٹیں ہم تک پہنچا دی، میرے نبی کی ادائیں ہم تک پہنچا دی۔ انہوں نے اس علم کو محفوظ کیا، وہ علم صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ وہ دین جو ہمارا مکمل دین ہے، کامل دین ہے، اب اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی اور اس میں زیادتی بھی نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ میرے نبی نے کہا ہے
بتایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، وہی دین ہے، وہی دین ہے. اس پہ زیادہ کرنا بھی دین نہیں اور اس میں کمی کرنا بھی دین نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.